میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیزو، قرآن مجید فرقان حمید دے 14واں پارہ سورت نحل دی ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان دے سارے غیب اللہ کول نے، اور قیامت دا معاملہ اس طرح دا ہے کہ جیویں اکھ دا چبکنا ہوندا ہے، بلکہ اس تو بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ قیامت آنی ہے، اس تے اساں سب دا ایمان ہے۔ کدو آنی ہے؟ اس دا عین وقت، عین علم یہ صرف اللہ جل شانہ جاندا ہے۔ سورہ لقمان دی اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ دی ذات ہی وہ ذات ہے کہ جدے کول قیامت دا علم ہے۔ بخاری شریف دی روایت ہے کہ حضرت جبریل نے جدو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں قیامت دے بارے چ پوچھیا تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ جنہ کا علم پوچھن والے نو ہے انہا ایک منو ہے، یعنی او دا حقیقی معنی دے اندر خاص علم اللہ دی ذات ہے۔ ہاں حضور نبی کریم علیہ السلام نے او دیاں نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام نو دسیا، حضور نے اپنی امت تک انہاں نشانیاں نو دسیا۔ نشانیاں تو بہت زیادہ نے، لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں نے قیامت دیاں، انہاں وچوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ تشریف لے آنا، دجال دا آنا، دجال دا قتل ہونا، اور مغرب دی طرفوں سورج دا طلوع ہو جانا، زمین وچوں ایک جانور دا نکلنا اور نکل کے گفتگو کرنا، لوکاں نال گلاں کرنا، یاجوج ماجوج دا آنا، امام مہدی دا ظہور ہونا، اور اسی طریقے نال یہ نشانیاں نبی کریم علیہ السلام نے جو بڑی بڑی ہیں، اور بھی انہاں دے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ ان نشانیاں دے اندر حضرت امام مہدی دا ظہور ہونا، پیدا ہونا، یہ بھی قیامت دی نشانیاں وچوں نشانی۔ اہل سنت دا نظریہ ہے کہ ایک وقت زمین تے ایسا آنا ہے کہ جدو زمین ظلم نال ستم نال بھر جائے گی، اس ویلے اللہ پاک مسلمانہ دے اندر ایک مرد مجاہد نو کھڑا کرے گا جو زمین تو کفر نو، شیطانی قوتاں نو، ظلم نو، زیادتی نو ختم کرے گا۔ ایمان دا دور دورہ ہوئے گا، عدل و انصاف ہوئے گا، کسی تے کوئی زیادتی نہیں ہوئے گی۔ زمین دے اندر ایک خیر دا یعنی بھلائی اور نیکی دا، اور ایک شر یعنی برائی دا، یہ دونوں جنگاں شروع تو چل دیاں پئیاں، اچھائی برائی، پر یہ مرد مجاہد خیر اور بھلائی نو پھیلان گے اور شر نو ختم کرن گے، جنہاں نو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ امام مہدی دے متعلق 3 قسم دے نظریات نے، عقیدے نے۔
ایک نظریہ تے عقیدہ اساں مسلماناں دا ہے، اہل سنت دا، ایک نظریہ اور عقیدہ قادیانیہ دا ہے، ایک نظریہ اور عقیدہ شیعہ دا ہے۔ یہ تین نظریے۔ قادیانیہ دا نظریہ ہے کہ مرزا قادیانی او امام مہدی ہے، او آ چکے ہیں، بس اور کوئی امام مہدی نے نہیں آنا۔ شیعہ دا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ امام حسن عسکری دی جو زوجہ سن، بیوی نرجس یا نرگس، انہاں دے پیڑ تو امام مہدی پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے انہاں نو حضرت یحییٰ علیہ السلام دی علم اور حکمت عطا فرمائی، اور یہ 255 ہجری دے اندر فجر ویلے پیدا ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے انہاں دی پرورش کی تھی، تے جدو 4 یا 5 سال دی انہاں دی عمر ہوئی تو جڑا اصلی قرآن سی نا، وہ امام مہدی لے کے ایک غار دی اندر چلے گئے نے۔ اس غار دی اندر قیامت تک انہاں رہنا ہے۔ جدو قیامت دا ویلا آنا ہے تو انہاں نے اس غار چوں نکلنا ہے، اور ادو وہ اصلی قرآن لوکاں دے سامنے پیش کر۔ یہ شیعہ دا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ ساڈے نزدیک، اہل سنت دے نزدیک، امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ انہاں دی اولاد ہی کوئی نہیں ہوئی۔ ان امام مہدی دی پیدائش واسطے اہل تشیع نے مختلف کہانیاں بنائیاں نے کہ وہ جی جننی نہ لکا ہویا تے انج ہو گیا اونج ہو گیا۔ بہرحال تاریخی بات یہ ہے کہ امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ دی کوئی اولاد نہیں سی۔ اہل سنت دے نزدیک ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہونا ہے، اور قرب قیامت دے نزدیک ہی انہاں دی پیدائش ہوئے گی، جوان ہون گے، سارے معاملات ہوں گے۔ تاریخ دی اندر ایسا ہوندہ ہے کہ جدو جڑیاں قوماں طاقتور ہوندیاں نا، وہ دوسری قوماں نو اپنا غلام بنا لیندی ہیں۔ ایک غلامی ذہنی ہوندی ہے، ایک غلامی جسمانی ہوندی ہے، جسم دی غلامی۔ جس قوم دی سوچ فکر آزاد ہوئے، جسم غلام ہوئے، وہ قوم کدی شکست نہیں کھاندی۔ جہاں دل و دماغ آزاد ہے وہ قوم کدی ہاردی نہیں، شکست نہیں کھاندی۔ شکست وہ قوم کھاندی ہے کہ جہاں دل و دماغ بھی غلام بن گیا۔ جدو مسلمانہ دی اندر نظام خلافت سی، خلیفے ہوندے سن، تو پھر مسلمان کدی کسی دے ذہنی غلام نہیں بنے۔ جدو نظام خلافت نو ختم کر دیتا گیا اور نظام خلافت ختم ہو گیا اور مسلمان علاقے کافراں دے قبضے دے اندر چلے گئے، تو پھر مسلمان ذہنی غلامی دے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر ذہنی غلامی دے اندر ہوندہ ہے بندہ کہتا ہے بات ٹھیک ہے گزارا کری جاؤ، وہ آزادی دی کوشش نہیں کرتا۔ یہ ذہن آزاد ہون تو پھر وہ آزادی دی کوشش کرتا، انہوں اچھا برا نظر آتا ہے، برا انہوں اچھا نظر آتا ہے۔ تو خلافت دے نظام دے مقابلے دے اندر جمہوریت نو لایا گیا ہے، جمہوری نظام جڑا، اس نو خلافت دا نعم البدل کیا گیا۔ لیکن جدو تک خلافت صحیح معنیاں دی اندر قائم رہی،
تو مسلمان ڈٹے رہے. سلطان عبد الحمید خلافت عثمانیہ دا یہ آخری بادشاہ. یہودی ڈاکٹر تھیوڈ نے سلطان نو کہا کہ انج کرو. سلطنت عثمانیہ کیونکہ اس ویلے بڑی مقروض ہو چکی سی، حالات بڑے عجیب بنا دیتے گئے سن. سلطان نو اس ڈاکٹر نے یہودی نے کہا اگر تسی سانو فلسطین دا علاقہ دے چھڑو تو اسی تواڈے سارے قرضے اتار داں، تواڈی سلطنت دے سارے قرضے اتار داں. سلطان عبد الحمید بڑا درویش بادشاہ سی، صحیح معنی دے اندر مسلمان مومن بندہ. اس نے کھڑے کھڑے اپنے پیر نال زمین تے انج ٹھڈا ماریا، ٹھوکر ماری جدنا تھوڑی جی مٹی اٹھی. انہیں کہا کہ اگر منو تسی ساری دولت بھی دے چھڑو تو میں فلسطین دی انی کی مٹی بھی نہیں داں گا جنی کی مٹی میری ٹھوکر نال ہوا دے اندر اٹھی ہے. یہ نظام خلافت سی. اور آج دا جو نظام ہے اور آج جو کچھ فلسطین اور فلسطینیاں دے نال ہو رہے ہیں کہ وہ غزہ بے سر و سمانی دے اندر مسلمان اس فلسطین دا، مسجد اقصی دا، بیت المقدس دا دفاع کر رہے ہیں. بچے شہید ہو رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، بوڑھے شہید، جوان شہید. مگر افسوس کوئی طاقتور آواز انہاں دی حمایت نہیں اٹھتی. اتنے مسلمان ملک مگر ہر طرف موت دی ایک خاموشی تاری ہے. وہ سمجھ دے نے کہ صرف فلسطینیاں دا مسئلہ ہے. وہ بیت المقدس صرف فلسطینیاں دا نہیں، سارے مسلمانہ دا، پوری امت مسلمان دا قبلہ اول ہے. یہ تے انہاں دی جرت اور بہادری نو سلام ہے کہ وہ اس قسم پرسی دے اندر، اس تکلیف دے اندر، اس تنگی دے اندر اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کر کے بھی بیت المقدس دا دفاع کر رہے ہیں. یہ تے ساڑی بے حسی کہ اسی انہاں دے واسطے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سلطان نے، غیرت مند بادشاہ نے انہیں کہا انی جی مٹی جڑی ٹھوکر نہ کنے کی مٹی اٹھ جانی سی، ساری دولت بھی تسی میرے قدمہ تے لیا کے رکھ دو تو میں فلسطین دی اتنی ساری مٹی بھی تو انہوں نہیں دا گا. یہودیوں نے یہ جواب دیتا. حالانکہ یہی بدبخت وہ قوم ہے یہودی کہ جدو انہوں نے ہر پاسے چھتر پہن دے سن، تو یہ سلطنت عثمانیہ سی جنہاں نے انہوں نے ایتھے پناہ دیتی، انہوں دی حفاظت کی، انہوں نے بطور انسانیت انہوں دی حفاظت کی، انہوں نے اتھے آباد کیتا، انہوں دی ضروریات نو پورا کیتا. لیکن کیونکہ یہودہ نے کدی اپنے نبیاں نال وفا نہیں کیتی تے لوکاں نال وفا کتھوں کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نو یہ واقعات، یہ حالات بیان فرمایا. جیسے میں نے عرض کیتا کہ قیامت دا صحیح منظر، صحیح واقعہ، صحیح لمحہ یہ صرف اللہ نو پتہ. مگر قیامت دے مختلف منظر اور حالات اللہ نے بیان فرمایا. فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی نو آسمانہ زمین دا غیب ہے. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. اللہ فرماندے نے قیامت
ਇੰਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ, یا او دے تو بھی نزدیک قیامت آ جانی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دی ذات ہر چیز تے کامل اختیار رکھ دیے۔ جدوں دنیا دے اندر ظلم و ستم بڑھ جائے گا، ہر طرف مسلمانہ تے ظلم ڈھایا جائے گا، مسلمان بادشاہ دا انتقال ہو جائے گا، ایک شخص مدینے تو نس کے مکے آ جائے گا، بیت اللہ دا طواف کرے گا، حجر اسود دے کول اس جگہ جدو پہنچن گے لوگ انہاں دی پہچان کرن گے اور کہن گے یہ امام مہدی نے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مہدی من اطرتی، میرے خاندان وچوں ہوئے گا، میری بیٹی فاطمہ دی اولاد وچوں ہون گے، اسمہ اسمی، انہاں دا نام میرے نام تے ہوئے گا، انہاں نو اوہی اخلاق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلیٰ اخلاق نے، اللہ پاک انہاں نو وہی اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے گا، انہاں دی صورت خوبصورتی بھی اللہ پاک بڑی حسین اور خوبصورت انہاں دی شکل و صورت نو بنائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جنگاں بڑی عظیم ہون گیاں، ان جنگاں دے اندر 3 جنگاں گزر گئیاں، حضور نے فرمایا پھر ایک جنگ ترکاں دے نال ہوئے گی، ایک جنگ رومیاں دے نال ہوئے گی، ایک جنگ دجال دے نال ہوئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی دور دے اندر حضرت امام مہدی تشریف لے آنگے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فتنیاں دا دور ہوئے گا، اتنے فتنے ہونگے کہ جڑا چلن والا ہے وہ بیٹھن والے تو بہتر ہوئے گا، اور جڑا بیٹھن والا ہے وہ جڑا کھڑا ہے وہ بیٹھن والے تو بہتر ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا فتنے اتنے ہونگے، جڑا بندہ بھی فتنے دے اندر چاتی مارے گا فتنے انہوں پھڑ کے اپنے وال کھچ لین گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے امتیو، اس ویلے فتنے دے ویلے دیان تو پہلے پہلے نیک عملانو کر لو، فتنے رات دے سیاہ ٹکڑیاں ونگ انج نازل ہونگے، ہر پاسے فتنے ہی فتنے، آج بھی دیکھ لو ہر پاسے فتنے ہی فتنے، نظریات دے فتنے، عقیدے دے فتنے، مختلف فتنے جو اسلام دین اسلام دے خلاف، قرآن دے خلاف نمے نمے روپ، نمے نمے فتنے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان فتنیاں دے اندر ایک بندہ صبح تے مومن ہوئے گا مگر شام نو کافر ہو چکیا ہوئے گا، شام نو مومن ہوئے گا صبح کافر ہو چکیا ہوئے گا۔ ایسے فتنے مال دولت نو ویک کے ایمان چھڑ دے گا، جس طرح بار دا ویزا ویک کے آدمی مرضی تے قادیانی بن جمدا ہے، سویرے مومن شام نو کافر، شام نو مومن سویر نو کافر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت میرے صحابہ آئے گا عراق والیاں تے پابندی لگ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عراق والیاں تے پابندی کون لائے گا؟ عربی لانگے۔ فرمایا نہیں نہیں، میرے صحابہ اجمیاں دی طرفوں عراق والیاں تے پابندی لگے گی۔ پھر فرمایا میرے صحابہ شام والیاں تے پابندی لگے گی۔ یا رسول اللہ شام والیاں تے پابندی کون لائے گا؟ فرمایا روم والے یعنی مغرب والے، وہ شام والیاں تے پابندی لانگے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان خلیفہ ہوئے گا، وہ اللہ دے بندیاں تے اللہ دی مخلوق تے مال تقسیم کرے گا،
اتنا مال تقسیم کرے گا کہ گنے گا نہیں، بددیمدہ ہی جائے گا، شمار نہیں کرے گا۔ اور یہ دور امام مہدی دا دور ہوئے گا کہ اس دور دے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ دا وہ بندہ اللہ دی راہ دے اندر مال نو خرچ کرے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسلام پہلی حالت دے اندر جس طرح اسلام شروع ہویا ہے اسی حالت دے اندر آ جائے گا، اور ایمان صرف مدینے دے اندر آ جائے گا۔ جدو لوگ مدینے والے یہ بات سنن گے کہ فلانے علاقے دے اندر مال سستا ہے، چیزاں سستیاں نے، وہ مدینہ چھوڑ کے دوسری جگہ جان لگ پہن گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ اناوات مدینے اندر رہنا بہتر ہے، مگر وہ مال دی خاطر دولت دی خاطر مدینہ چھوڑ کے دوجی جگہ آباد ہو جان گے۔ او دی وجہ بھی حضور نے بیان فرمائی، کیونکہ منافق لوگ مدینے تو نکل جان گے، باہر چلے جان گے دوسرے علاقے دے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں قیامت دا یہ قرب آئے گا، یہ نظام بنے گا، دجال جدوں آئے گا وہ اپنا گرز لے گا اور اس گرز نو زور نال زمین تے مارے گا، زمین مدینے دے باہر آئے گا دجال اور اپنے گرز نو زمین تے مارے گا۔ او دے 3 جھٹکے لگن گے، جدو جھٹکے لگن گے جننے بھی منافق لوگ ہون گے وہ سارے مدینے تو باہر نکل جان گے، اور مدینے دے اندر صرف او لوگ ہون گے جڑے ایمان والے ہون گے۔ تنگی دے اندر منافق کیونکہ دوڑ دا ہی مال دی طرف ہے، وہ مال دی طرف چلے جان گے، اور مدینے دی اندر صرف وہ لوگ رہن گے جڑے خالص ایمان والے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا مشرقی سمندر ہے نا میرے صحابہ، ایسا ویلا آئے گا کہ مشرقی سمندر دے اندر کشتیاں چلنیاں بند ہو جان گی، ایک بستی والے دوسری بستی والے تک پہنچن واسطے انہاں کول کوئی راستہ نہیں ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا اے دجال اور اسی دور دی اندر حضرت امام مہدی دا دور ہوئے گا۔ فرمایا یہ مہدی دے خروج دا ویلا ہوئے گا، اور مشرقی سمندر تو مراد بحیرہ عرب ہے۔ اور اگر تسی ویکھو نا بحیرہ عرب تھوڑا جا پڑھو تے ساڑی کراچی تو لے کے صومالیہ تک جتنا بھی ایریا سمندری ہے اتھے امریکہ دے بحری بیڑے پھر رہے ہوں گے۔ اور پھر ایسا وقت آئے گا کہ عالم کفر دا یہ قبضہ جڑا ہوئے گا، یہ دی اندر کوئی کشتی اس ویلے تک نہیں گزر سکے گی جدو تک او دی سخت ترین چیکنگ نہ کیتی جائے، اور جدو یہ چیکنگ چوکنگ والا مسئلہ سخت ہوندا جائے گا تو لوکی پھر سمندر دے اندر آمد و رفت آن جان دا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا ایسے حالات بن جان گے۔ اور اسی طریقے نال فرمایا مکے مدینے دی ناکہ بندی کر دیتی جائے گی، اور جڑی فوج ہوئے گی مدینے دا جڑا معاشرہ ہوئے گا او دا آخری جڑا مورچہ ہوئے گا وہ صلاح دے مقام تے ہوئے گا، اور صلاح جڑا یہ خیبر دے قریب ایک مقام ہے، اور خیبر جڑا مدینے تو تقریباً 60 میل دے فاصلے تے موجود ہے۔ اور تھوڑا جا پیچھا اسی جائیے پچھلے بادشاہاں دے دور دے اندر ادو امریکہ دی فوج جڑی سی وہ ان سارے علاقیاں دے اندر موجود سی، خیبر والی سائڈ دے اندر دوسرے تے ہون بھی مسقط ہے، قطر ہے، کویت ہے، اتنے بھی امریکہ فوج موجود ہے۔ تو فرمایا یہ مدینے دی ناکہ بندی ہوئے گی، مکے دی ناکہ بندی ہوئے گی۔ ایسے حالات مسلمانہ تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیدا ہوں گے۔ فرمایا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے کہ بیت المقدس آباد ہوئے گا اور مدینہ خراب ہو جائے گا، یعنی مدینے دی آبادی ختم ہو جائے گی،
اور بیت المقدس جڑا وہ آباد ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا جنگ عظیم ہوئے گی، اور یہ جڑی جنگ عظیم ہے، یہ جنگ عظیم قسطنطینیہ یعنی استنبول دی فتح دا سبب بنے گی۔ فرمایا قسطنطینیہ دی فتح یہ دجال دے آن دا ذریعہ بنے گی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ دے ران تے ہاتھ مارے آج کر کے، فرمایا معاذ ایک گل جڑی میں آکھیے اے اینجی سچے جس طرح تو میرے کول بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی تیرے بین چ کوئی شک نہیں نا، تے اے جڑی گل میں آکھی نا اینجی ہونا ہے، اس طرح ہی پکی ٹھکی بات ہے۔ اور حضور نے انہاں دی ران تے اپنا دستے مبارک مارے، فرمایا مدینہ ویران بیت المقدس آباد ہو جائے گا۔ وہ کیسے ہوئے گا؟ بیت المقدس دے اندر، فلسطین دے اندر یہودی آبادی ہوئی، اور یہودی مختلف علاقیاں تو کٹھے ہو کے وہ بیت المقدس دے اندر آ کے جمع ہو جان گے، تو اے جمع ہونا ہی اصل چ انہاں دی ہلاکت اور تباہی دا ذریعہ ہے۔ 1288 دے اندر خلافت عثمانیہ جڑی شروع ہوئی سی، اور 1924 دے قریب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی، اور خلافت عثمانیہ کو چھوٹی جی حکومت دا نام نہیں سی، 3 بر اعظم جڑے سن وہ ایدی حکومت دے اندر شامل سی۔ افریقہ اور یورپ دے کئی حصے وہ سلطنت عثمانیہ دے اندر شامل سی۔ تواڈا مصر سی، طرابلس سی، آسٹریا سی، ہینگری سی، بوسینیا سی، البانیہ سی، بلغاریہ سی، یونان، یہ سارے علاقے، یہ 3 بر اعظم، تواڈے ہند سندھ سارے یہ بھی علاقے نے، یہ سب سلطنت عثمانیہ دے ماتحت سن اور انہاں دی حکومت سی۔ اور پھر بدبخت لوکاں دے جڑی پلاننگ بنی 1948 دے اندر، اسی فلسطین دے اندر مختلف علاقیاں تو یہودیاں نو ہولی ہولی جمع کیتا گیا، اور 1948 دے اندر اسرائیل دا ایک وجود بنایا گیا۔ حضور نے کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت المقدس آباد ہو جائے، کہ ساری دنیا دے یہود ترقی تے جا رہے ہوں گے، اور ساری دنیا دے یہودی اتھے کٹھے ہوں گے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام دا جو فرمان علی شان موجود ہے کہ جدو وہ ویلا آئے گا تے پھر یہودی جڑے نے اگر کسی پتھر پیچھے بھی لکے ہون گے نا، تے وہ پتھر خود کہے گا اے پیچھے بیٹھے آجے ایدی تون لا دے، یہ پتھر بھی درخت بھی کوئی انہوں پناہ نہیں دے۔ تو یہ بیت المقدس دی اصل آبادی وہ یہودیت دی تباہی دا ذریعہ ہے، اور یہی دور دجال دا دور ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگ 2 حصیاں دے اندر تقسیم ہو جان گے، ایک حصہ مومنین دا ہوئے گا، ایک حصہ منافقین دا ہوئے گا۔ فرمایا جڑا مومنہ دا لشکر ہوئے گا وہ جو منافق کوئی نہیں ہوئے گا، سب پکے ٹھکے مومن، اور جڑا منافقان دا لشکر ہوئے گا وہ دی اندر مومن کوئی نہیں ہوئے گا، اور جڑا مومنہ دا لشکر ہوئے گا، خیمہ ہوئے گا، فوج ہوئے گی، جماعت ہوئے گی، وہ امام مہدی دے چنڈے تھلے ہوئے گی، اور جڑے منافقین دا گروہ اور جماعت ہوئے گی وہ لوگ ہون گے جو دجال دے چنڈے تھلے ہون گے۔ مومن اور منافق یہ 2 گروہ ہون گے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ منافق کون لوگ ہون گے؟ فرمایا منافق لوگ او ہون گے جڑے اسلام دا اتوں تو نہ لیندے لیکن اسلام تے انہاں دا عمل نہیں ہوئے گا، ظاہری نعرے مارنا، یہ فوراً جدو انہاں نو دوسری طرف آواز لائی جائے گی تے فوراً اسلام تو نکل کے، کیونکہ ہے ہی وہ ہون گے، انہاں دی اصل ہی کفر ہوئے گی، منافقت ہوئے گی، تو جو ہی دجال نو ویکھن گے او دی پاور اور طاقت نو ویکھن گے تو فوراً نکل کے دجال دے لشکر دے طرف آ جائے،
اور او دی جماعت دی اندر شامل ہون گے، اور مومنین حضرت امام مہدی دے لشکر تھلے جنڈے تھلے ہون گے۔ جیسے بھی انہاں تے حالات آگے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ان حالات دے اندر ذرا برابر بھی انہاں دے قدم نہیں ڈولن گے، وہ ڈٹ کے دجال دا اور ان حالات دا مقابلہ کرن گے۔ یہ ایمان والے دی نشانی ہے کہ ایمان والے جیسے بھی، میں نے جیسے عرض کیتا ہے کہ جدو قوم ذہنی غلام ہو جائے پھر تباہی ہوندی ہے، تو جدو تک قوم ذہنی غلام نہ ہوئے، جسمانی غلام ہوئے، وہ کدی شکست نہیں کھاندی۔ جدو دا ذہن ہی کہہ رہے کہ میں آزاد ہونا ہے، میں نے کفر دا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر حالات جیسے بھی ہون وہ ڈٹ جائے گا، مقابلہ کرے گا۔ جدا ذہن ہی، جنہیں ہتھیار ہی چھوڑ چھڑے نے، جدا ذہن ہی غلام ہو گیا ہے، وہ کدی بھی جرت دا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ حالات بیان فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ایسا دور آئے گا کہ جڑا دریائے فرات ہے نا، وہ دی اندروں سونا نکلے گا، خزانہ نکلے گا۔ اور ایک روایت دی اندر آندا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ خزانے دے نکالن واسطے لڑائی ہوئے گی۔ کہ آپ نے فرمایا پھر یاد رکھیو کہ مشرق دی طرفوں سیاہ جھنڈے آن گے، تو وہ سیاہ جھنڈے جدو مشرق دی طرفوں آن گے تو انہاں جھنڈیاں دے اندر ہی امام مہدی بھی نال ہون گے۔ آپ نے فرمایا پھر مہدی دی تسی بیعت کریو، پاویں تانوں برف تے رگڑ رگڑ کے آنا کیوں نہ پہ جائے، تسی حق ساتھ دیو، مہدی دے نال ٹریو، منافقہ نال نہ ٹریو، دجال نال نہ ٹریو۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرات دے اندروں سونا نکلے گا، دریائے فرات۔ اور پیچھے جڑا تھوڑا جا دور گزریا کہ جدو عراق دے اندر امریکی فوج آئی ہے تو دریائے فرات دے کول ہی فلوجہ ایک جگہ ہے، وہ تو بڑی جنگ ہوئی ہے مجاہدین دی، لیکن ان مجاہدین دے چنڈے کالے سن۔ حضور نے فرمایا سیاہ چنڈے ہوں گے، تو مومنین دے مسلمانہ دے چنڈے، مجاہدین دے چنڈے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کالے ہوں گے، اور وہ اس طریقے دے نال اللہ دے دین دی عظمت واسطے، شان واسطے اور ایمان دی سلامتی واسطے وہ کافرہ دے نال جنگ کرنگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذیقعدہ دا جدو مہینہ آئے گا، فرمایا پھر ایک بڑی جنگ ہوئے گی، قبائل دے اندر لڑائی ہوئے گی، حاجیاں نو لٹیا جائے گا، ماریا جائے گا، جمرہ عقبہ دے اندر خون بہایا جائے گا، منہ دے اندر جنگ لڑائی ہوئے گی۔ تو امام مہدی اس ویلے خانہ کعبے دے اندر کعبے دے غلاف نو لپیٹ کے رو رہے ہوں گے کہ لوگوں تساں بہت خون خرابہ کر لیا۔ اس تو بعد لوگ امام مہدی دی بیعت کرنگے، اور وہ شروع دے اندر جڑے بیعت کرن والے افراد ہونگے وہ 313 ہونگے، خالص مسلمان اور مومن۔ ان اے بیعت خلافت دی جدو شہرت سنی جائے گی، دور دور تک جدو گل پہنچے گی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر امام مہدی دے مقابلہ کرن واسطے ایک لشکر آئے گا۔ وہ جدو بیعتہ دے مقام تے پہنچے گا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس لشکر نو زمین دے اندر دنسا دے گا، سارا لشکر زمین دے اندر چلا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں جڑا بھیجن والا بندہ ہوئے گا وہ سفیانی نامی بندہ ہوئے گا، اور یہ سفیانی دا لشکر ہوئے گا، اور یہ اندر نامی بستی دا رہن والا ہوئے گا۔ آقا نے فرمایا بندہ سفیانی ہوئے گا، لشکر بھیجن والا ہوئے گا، اور اندر نامی بستی دا رہن والا ہوئے گا۔ اور یہ اندر نامی جڑی جگہ ہے، بستی ہے، آج ویکھو تو شمالی اسرائیل دا ایک ضلع ہے الناصر،
اس ناصر دی وہ بستی ہے جدا نا اندر ہے. حضور نے اس دور دی اندر پیشن گوئی فرمائی کہ اوتھوں دا یعنی یہودی ہوئے گا، یہودیاں دا کوئی سردار وڈیرا ہوئے گا کہ جڑا اسلام دے خلاف اس لشکر نو بھیجے گا. اور حضور نے کی فرمایا؟ فرمایا وہ بڑا ظالم آدمی ہوئے گا، بڑا او دا سر ہوئے گا، چیچک والا او دا چہرہ ہوئے گا، چیچک دے داغ ہون گے او دے چہرے تے. اور فرمایا وہ اتنا ظالم ہوئے گا کہ حاملہ عورتاں دے پیٹ چاک کر کے بچیاں نو نکالے گا. یعنی اتنا وہ ظلم اور ستم لوکاں تے وہ روا کرے گا، جاری کرے گا. تو ادو حضرت امام مہندی او دے نال لڑائی کرنگے اور بحیرہ تبریہ دے کول، یہ اسرائیل دے قریب بحیرہ تبریہ دے کول حضرت امام مہندی اس سفیانی نو قتل کرنگے. یہ ایک لشکر مکے بھیجے گا، ایک لشکر مدینے دی طرف بھیجے گا، اور ایک لشکر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بغداد عراق علی سائڈ دے اندر بھیجے گا. تو یہ او دے لشکر ہونگے. اور اللہ پاک کیونکہ مسلمانوں نو جمع فرما دے گا، مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہونگے، پوری طاقت نال جمع ہونگے. تو اللہ پاک کی دی موت حضرت امام مہندی دے ذریعے یہ دی موت ہوئے گی. اور بحیرہ تبریہ دے کول اس نو حضرت امام مہندی قتل کرنگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو مسلمانہ دی جنگ ہوئے گی تو میرے صحابہ مسلمانہ دا جڑا ہیڈ کوارٹر ہوئے گا، وہ جڑا شام دا شہر ہے نا دمشق، او دے قریب ایک علاقہ ہے غوطہ، فرمایا کہ اوتھے مسلمانہ دا ہیڈ کوارٹر ہوئے گا. اور مسلمان اس جگہ تے جمع ہونگے شام دے اس علاقے دے اندر. اور شام الحمدللہ پہلے تے صحابہ دے گستاخاں کول سی، اور الحمدللہ ہون اہل سنت دے کول ہے. اللہ پاک نے اہل سنت نو فتح دیتی، کامرانی دیتی، کامیابی دیتی، ہون اہل سنت کول ہے. اور شام دمشق دی جامع مسجد دے سفید منارے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آنگے. آسمان تو اس منارے تھے، اور منارے تو پھر پوڑی لگا کے انہاں نو نیچے اتاریا جائے گا. اور شام دا ایک حضرت یہ دمشق اس دے علاقے دے قریب ایک علاقہ ہے، شام دا ایک علاقہ ہے بسرا، وہ دے قریب ایک علاقہ ہے جنہوں تستر کیا جاتا ہے. یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیتا. تو جدو ہرمزان جڑا کافر بادشاہ سی او دے خزانے دی جدو تلاشی لئی گئی، تو اس خزانے دی تلاشی دے دوران ایک تابوت ملیا. تابوت جدو کھولیا گیا او دے اندر ایک میت سی. اس میت دے سرہانے ایک چند صحیفے سن لکھے ہوئے، کوئی کتاب کہہ لو، اور اسی میت دے سرہانے انگوٹھی سی ایک، اور اسی میت دے سرہانے 10,000 درم موجود ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ میت ہے کدوں دیئے، وجود پورا سلامت ہے، تو ایک کس بندے دی میت ہو سکتی. تو اتھے ایک بندہ سی، وہ دا نام سی ہرقوس. اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے دسیا کہ یہ میت حضرت دانیال علیہ السلام دی میت ہے، یہ انہوں دی میت ہے. اور اسی میت دے کول تھوڑی جی چربی بھی موجود سی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں نو بیری دے پتے گرم کر کے وہ پانی بنا کے انہاں نو غسل دو اور انہاں نو دفن کرو، اور وہ جڑے درہم نے چاندی دے سکے وہ بیت المال چ جمع کر دو. جیڑی چربی ہے او دے چو کچھ حصہ منو دے دو، میرے واسطے مدینے بھیج دو،
اور جیڑا بندہ نے یہ گل دسی ہے اس بندے نو تے انگوٹھی نو لے کے میرے کول بھیج دو تاکہ میں نبی کریم علیہ السلام دی خوشخبری انہوں سنا دا کہ حضور نے فرمایا سی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیڑا توانو دانیال علیہ السلام دی خبر دوے تو انہوں جنت دی بشارت دیو. ان دانیال علیہ السلام دی میت تابوت یہ دی وجہ کی سی تو لکھیا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی سی کہ اللہ منو دفن کوئی کرے تے حضور دے امتی دفن کر میری یہ خواہش ہے. تو یہ حضرت عمر دے دور دے اندر دفن ہے. حضرت دانیال علیہ السلام جدوں پیدا ہوئے بادشاہ نو خبر ملی کہ نجومیہ نے کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری حکومت نو خطرہ ہے. اس نے حضرت دانیال علیہ السلام نو پکڑیا بچے سن اور لیا کے پکھے شیران دے پنجرے دے اندر ڈال دیتا. روایات دے اندر موجود ہے کہ وہ شیر جس طرح بچے نال نہیں کھیڑ دے اس طرح وہ حضرت دانیال علیہ السلام دے تابع ہو کے وہ انہاں دے نال ہی اسی طریقے نال ہی کھیڑ دے رہے. اور جڑا صحیفہ انہاں دے کول موجود سی اس صحیفے دے اندر قیامت دے کچھ منظر لکھے ہوئے سن. وہ دی اندر اسرائیل دا وجود، بیت المقدس دے اندر یہودیاں دا قبضہ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ سارا سسٹم، پھر بیت المقدس دے اندر اسلام، مسلمان اور اسرائیل دا ختم ہو جانا، یہ سارا ذکر موجود ہے. تو حضرت امام مہدی دا یہ لشکر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے دو لشکر انہوں نے اگ تو آزادی مل گئی ہے جنتی لشکر نے. فرمایا ایک لشکر تے ہوئے کہ جیڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال شامل ہو کے جہاد کرے گا، اور ایک لشکر ہوئے جیڑا ہندوستان دے اندر جہاد کرے گا، اور اتھوں دے بادشاہاں نو گرفتار کر کے لے آیا جائے گا، اور اتھوں دا مال جڑا لیا کے بیت المقدس دے اندر اس نو لگایا جائے گا، یعنی جو سونا چاندی ہوئے گا او دے نال سجایا جائے. تو آج جو حالات و واقعات نے سانو تو ساڈے نبی نے پہلے ہی بشارت دے چھڑی ہے کہ جیڑا اس جہاد دی اندر شامل ہوئے گا سمجھو بخشایا، اللہ نے انہوں معاف کر دیتا ہے، وہ اگ تو آزاد ہو گیا. ساڈے واسطے تو فکر والی بات کوئی نہیں. پہلی چیز تو ہوندی ہے کہ لڑائی تو ہمیشہ حضور نے فرمایا اللہ دی پناہ منگنی چاہیے، جنگ دی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جنگ دی تمنا اور آرزو نہ کرو. فرمایا ہاں جدو جنگ شروع ہو جائے پھر ڈٹ جاؤ، پھر پیچھے نہیں ہٹنا، یہ ایمان والے دی علامت ہے. تو اللہ پاک ملک دی حفاظت فرمائے، اور خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہوں تو پھر جس طرح فوج کھڑی ہے اس طرح ہی فوج دے پیچھے اسی بھی کھڑے ہوئی ہے، اپنی فوج دے کندھے نال کندھا ملا کے کھڑے ہوئی. اگر ہون ویکھو نا یہ جڑی حالات نے ملکی حالات نے، اسی ستے پہ ہیں تے بندوق لے کے کون کھلوتا ہے اتنے بارڈر تے، گولی اگے کون کھلوتا ہے، فوج ہی کھلوتی. وہ کھلوتے ہیں تے اسی ستے ہیں، جی وہ سو گئے تو سارا ملک ہی سو جاتا ہے. اس واسطے جتھے اپنے واسطے دعا کر دے اپنے ملک دی سلامتی واسطے بھی دعا کرے، فوج واسطے بھی دعا کرے. اللہ پاک انہاں نو فوج نو کوئی ایمانی فوج بنائے، یہ بھی دعا ہو سکتی ہے. اللہ انہاں دے ایمان نو سلامتی والا ایمان والی فوج بنائے، اور اسی فوج نو جرت اور ہمت دے جس طرح پاکستان دا دفاع کر دی. اللہ تعالیٰ فلسطین دے دفاع دی بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.